بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مکمل قصہ۔ جی ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کریں گے جن کا نام سن کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، جن کے عدل و انصاف پر مبنی خلافت آج بھی دنیا کے لیے مثال ہے، جنہوں نے اسلام کو عظمت کی نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے مشہور قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا پورا نام عمر بن خطاب بن نفیل تھا۔ اسلام سے قبل بھی آپ مکہ کے بااثر، تعلیم یافتہ اور بہادر شخص تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کے سفیر ہوا کرتے تھے اور فیصلہ سازی میں بڑا مقام رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ ایک دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ لے کر نکلے، لیکن راستے میں اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان کے الفاظ نے دل پر چوٹ ماری، پھر سیدھے دار ارقم پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ، اسلام کو عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے عزت دے۔ ہجرت کا انداز۔ جب مسلمان چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، اسی وقت حضرت عمر نے تلوار لے کر اعلان کیا، جو چاہے کہ اپنی ماں کو رلائے، بیوی کو بیوہ کرے اور بچوں کو یتیم کرے، وہ مجھے روک کر دکھائے۔ پھر دن دہاڑے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ خلافت کا آغاز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سن 13 ہجری میں حضرت عمر خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دور 10 سال 6 ماہ جاری رہا۔ اس خلافت کے دور میں اسلام ایک عالمی طاقت بن گیا۔ فتوحات اور خدمات۔ عراق، شام، مصر، ایران، فلسطین اور دیگر علاقے فتح ہوئے۔ بیت المقدس حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا۔ عدالتی نظام قائم کیا گیا۔ بیت المال یعنی سرکاری خزانہ کا نظام بنایا گیا۔ تھانے، عدالتیں، جیل، مردم شماری اور ڈاک کا نظام شروع کیا۔ پہلی بار اسلامی تاریخ میں تقویم ہجری کا آغاز کیا۔ تمام گورنروں کو جواب دہ بنایا۔ بیجا دولت اکٹھی کرنے سے روکا۔ ہر طبقے کے لیے انصاف اور حقوق کی ضمانت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو جاگ کر رعایا کے حالات جانتے، غریبوں کی مدد کرتے، انصاف فرماتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ عمر سے سوال ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو 26 ذو الحجہ 23 ہجری میں نماز فجر کے دوران ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے خنجر مار کر زخمی کیا۔ 3 دن بعد آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں دفن ہوئے۔ جی ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی عدل، بہادری، قربانی، سادگی اور تقوی سے بھرپور تھی۔ وہ ایک حکمران نہیں، ایک ادارہ تھے۔ آج ہم اگر انصاف، ترقی اور قیادت چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سبق لینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسے حکمران اور ان جیسی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ایسی ہی اسلامی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل قصص المشاہیر سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔